بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اکتوبر کے مہینہ میں تھوڑی سی ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے اور جو بیچارے دمہ کے مریض ہیں ان کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دمہ کے مریض کو دمے کا دورہ سردیوں کے ایام میں سردیوں کے مہینے میں پڑتا رہتا ہے اور دمے میں سانس بڑا مشکل سے آتا ہے۔ یہ دمہ موروثی طور پہ بھی یعنی خاندانی طور پہ وراثت میں بھی آتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو صرف گرد و غبار کی وجہ سے دمہ ہو جاتا ہے، بعض کو سرد ہوا میں اور بعض کو یہ جو گلے کی لوزتین ہیں، گلٹیاں ہیں، ان کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی، اور اکثر اور بیشتر جو دمہ ہوتا ہے وہ پھیپھڑوں کی ہوائی نالی اور اس کے ڈایافرام کے جو عضلات ہیں ان میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دمہ کا دورہ پڑتا ہے۔ بعض نازک مزاج لوگ اگر وہ نزلہ زکام کے مریض بن جائیں تب بھی دمے کا دورہ پڑ جائے گا، اور یہ معدہ کی وجہ سے بھی دورہ پڑتا ہے، دل کی وجہ سے بھی، پھیپھڑوں کی وجہ سے بھی۔ اس میں سانس جو ہے وہ بڑی مشکل سے آتا ہے۔ ایسے مریض کو کھانا بہت جلدی کھانا چاہیے اور کھانے کے بعد جلدی سونا نہیں چاہیے، کم از کم 3-4 گھنٹے کے بعد وہ آرام کریں، سوئیں۔ اس سے پہلے جب وہ رات کو جلدی نہ سوئیں، اس لیے کہ دمے کا دورہ اکثر اور بیشتر رات کو پڑتا ہے۔ اس میں مریض کو کھانے کے بعد جو ہے کوئی بھی کھانا ہو، کم مقدار میں یا زیادہ ہو، وہ جلدی نہیں سونا چاہیے، اور جو غذا دیر سے ہضم ہونے والی ہے، ثقیل غذا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نفاخ جو گیس پیدا کرنے والی چیزیں ہیں یا جن چیزوں سے دمے کے مریض کو دورہ پڑتا ہے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ دمے کے مریض کو سردی میں مچھلی کا استعمال کر لینا، کاڈ لیور آئل، مچھلی کا تیل، مچھلی کے کپسول، مچھلی کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو اک ہوتا ہے، آک کا پودا، یہ آگ کے جو آپ نے پھول لینے 1 پاؤ، اور نمک جو ہے وہ کالا والا 50 گرام مٹی کی ہنڈیا میں رکھ کر، یعنی گلے مدار جو ہے وہ نیچے رکھ لیں، اوپر نمک رکھ لیں، پھر گلے مدار آدھے اوپر رکھ لیں، اور مٹی کی ہنڈیا کے اوپر ڈھکن مضبوط دے دیں، مٹی سے اسے لیپ کر لیں، 3 گھنٹے تک درمیانی آگ جلائیں، وہ گیس کی ہو، چولہے کی ہو یا تھاپیوں کی ہو۔ 3 گھنٹہ کے بعد جب آپ دیکھو گے کہ ہنڈیا بالکل ہی ٹھنڈی ہو گئی ہے تو 4 چاول کی مقدار میں 5 گرام
یعنی چھوٹی چمچ شہد کی آپ نے لے لینی ہے، اس میں مکس کر کے آپ اسے استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز سے بھی دمے کا دورہ وہ دور ہو جائے گا۔ اور ہمارے حکیم حکمہ حضرات ہیں تریا کے دمہ کے نام پہ ایک چیز بناتے ہیں، وہ ہے ابرک سیاہ۔ یہ ابرک پنساری کے ہاں مل جاتا ہے، تو ابرک سیاہ 1 پاؤ لے لو، اور کلمی شورا 5 تولے، اور دہی 5 تولے۔ دہی اور کلمی شورا کو آپس میں ملا لیں، ابرک کے باریک پتے کر کے آپ مٹی کی ہنڈیا میں کچھ ابرک کے پتے نیچے رکھ لیں، اور اوپر آپ نے کلمی شورا اور دہی جو مکس کر کے رکھا ہے وہ لگا لیں۔ پھر اسی طرح ابرک کے پتے رکھ کے پھر اوپر کلمی شورا اور دہی، اس طرح رکھتے رکھتے جب ابرک کلمی شورا اور دہی ختم ہو جائے، اب مٹی کی ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ کے اوپر ڈھکن دے کے گل حکمت کر کے، یعنی آٹے یا مٹی کے ساتھ اسے اچھی طرح بند کر لیں، اور بند کرنے کے بعد آپ 1 گھنٹہ تک آگ دیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ کشتہ نکال کے بالکل باریک کر لیں، اور آدھی کالی مرچ آپ نے جب اسے استعمال کرنا ہے شہد کے ساتھ کر لیں، ملائی کے ساتھ کر لیں، مکھن کے ساتھ کر لیں۔ اور یہ جو آپ نے دوائی بنائی ہے ابرک والی، یہ دمہ کے لیے بھی بہت اچھی ہے، کھانسی پرانی سے پرانی کھانسی کے لیے بھی، اور پرانے بخاروں کے لیے بھی یہ نہایت مفید کارآمد اور مجرب تجربہ شدہ ہے۔ یہ آسان اور سہل بھی ہے بنانے میں، آپ اسے بنا لیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں گھی گوار ہوتا ہے، کوار گندل، ایلو ویرا، آپ گھی گوار کا لعاب، یعنی اس کا جو وہ اوپر اور نیچے سے چھلکا اتار لیں، چھلکا اتار کے آپ اس کا لعاب حاصل کریں 1 کلو، اور اجوائن دیسی 1 پاؤ۔ لعاب گھی گوار کی 1 تہ مٹی کی بڑی ہنڈیا میں بچھا کر اس پر اجوائن بچھا دیں، اسی طرح لعاب اور اجوائن کی تہ بچھاتے رہیں، کبھی گھی گوار، ایلو ویرا اور کبھی جب اجوائن، حتیٰ کہ اجوائن اور گھی گوار ختم ہو جائے تو آپ ہنڈیا کو سرپوش دے دیں ڈھکن رکھ کے، اور آپ نے آٹے سے گل حکمت کرنی ہے، اور ہنڈیا کے نیچے آپ نے 6-7 گھنٹہ آگ جلانی ہے، درمیانی آگ ہو، اور جلانے کے بعد جب ہنڈیا سرد ہو جائے اسے نکال لیں، اور نکالنے کے بعد ظاہر ہے گھی گوار تو جل کے ختم ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، اب آپ کے پاس صرف اجوائن رہ گئی ہے۔ اجوائن کو باریک کر کے صفو بنا کے رکھ لیں، اور روزانہ صرف 2 گرام کی مقدار کے اندر آپ استعمال کریں، شہد کے ساتھ، پانی کے ساتھ کر لیں، انشاءاللہ الذی دمہ ضیق النفس، سردی میں تکلیف دینے والی بیماری یہ تھوڑے دنوں میں جب وہ دور ہو جائے گی۔ یقین جانیں کہ اس سے بہتر دوائی اور اس سے سستی دوائی آج تک جو وہ نہیں دیکھی گئی ہے۔ تو آپ گھی گوار کا اس طرح کا استعمال ضرور کریں، اور اگر کوئی آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا تو شربت زوفہ کسی بھی دواخانے کا بنا ہوا آپ بازار سے لے کے
مریض کو ایک ایک چمچ 5 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز دماغ اس کے استعمال سے دماغ کے مرض کے اندر ہی فرق پڑ جائے گا۔ سمجھ آ جائے تو شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔